اللہ فرماتا ہے والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، اور جب ان کو ان کے رب کی آیتیں یاد دلائی جائیں، مثلا بتایا جائے کہ دیکھو اللہ کا یہ حکم ہے، نبی کا یہ ارشاد ہے. آپ کو کسی کے واسطہ پڑھا ہوگا، کسی کے سامنے آیت سنائے، دیکھو قرآن، وہ کہتا سارا قرآن میرے لیے اترا ہے اور تو مجھے قرآن سنانے لگ گیا ہے، رکھ اپنے پاس. اس طرح کی باتیں معاذ اللہ شاید سننے کو ملی ہو. مجھے بتاؤ ایسا کہنے والے کا ایمان بچے گا؟ اونچی کہیے. اگر کوئی آپ کو اللہ کی آیتیں سنا رہا ہے تو آپ ادب سے سنیں، عمل نہیں بھی کر رہے ہیں تو منہ سے غلط لفظ نہ نکالیں. اللہ فرماتا ہے اور وہ کہ جب انہیں ان کے رب کی آیتیں یاد دلائی جائیں لم یخروا علیہا صما وعمیانا. کیا مطلب؟ قرآنی آیات پڑھی جائیں، اللہ کا حکم بیان کیا جائے تو کیا کیا جائے کہ ان پر بہرے اندھے ہو کر نہیں گرتے. مسئلہ سمجھ لیں دھیان سے. اللہ کا حکم سنایا جائے، قرآن کی آیت، اس میں ہمارے لیے نصیحت ہو، ہدایت ہو. یہ جو کوئی کہتے ہیں نا بری طرح گرا، اسے خریر کہتے ہیں، عربی کے الفاظ ہیں، خریر کہتے ہیں. پانی اور ہوا اور ان اشیاء کی آواز کو کہا جاتا ہے جو اوپر سے گرتی ہیں. آپ کے ہاں اس کے لیے شاید دھمک کا لفظ ہے. کوئی بہرا ہو، اندھا ہو، اب مراد کیا ہے کہ وہ لوگ گویا گونگے اور اندھے ہیں کہ ان آیات کو سننے اور دیکھنے کے بعد بھی کورے رہ گئے، خالی رہ گئے. یعنی کرنا کیا چاہیے تھا؟ قرآن میں غور کرنا چاہیے تھا، فکر کرنی چاہیے تھی. اگر خود غور و فکر نہیں کر سکتا تو کسی ایسے کے پاس اٹھنا بیٹھنا جو صحیح تمہیں ترجمہ تفسیر سکھائے اور تم اس سے سن کر اس کو اپنے اوپر لاگو کرو. صاحب قرآن کی غلامی کرو، آگے سے غلط بات نہ بولو. سمجھو، سمجھ کر عمل کرو، اس پہ وہ حال ہو جائے کہ ہیں مجھے تو یہ حکم معلوم نہیں تھا، اب معلوم ہو گیا ہے تو اب میں نے اس کے خلاف نہیں کرنا. میرے دوستوں اور بزرگوں، بندگان خدا، اللہ کے بندے وہ ہیں جو آیتیں سن کر ایسے حال میں نہیں ٹھہرتے کہ وہ گونگے اور اندھے ہوں، بلکہ وہ تو حکم سن کر خوش ہو جاتے ہیں، کان لگا کر سنتے ہیں، دھیان دیتے ہیں، پوری طرح سمجھنا چاہتے ہیں تاکہ عمل کر سکے. اب آپ کو بات سمجھ آئی ہوگی کہ قرآن کا حکم سنیں تو سمجھیں اور سمجھ کر عمل کرنے کی ہمارے اندر تحریک پیدا ہو، شوق پیدا ہو. یہ نہ ہو کہ آگے سے ہم کہہ دیں مجھے قرآن سنانے لگ گئے ہیں، اب حدیث سنائیں گے، اب یہ سنائیں گے. شکر کرو کہ تمہیں سنا رہا ہے کوئی، سمجھا رہا ہے کوئی، تو دھیان سے سنو اور خوش ہو جاؤ اور ان کو سمجھ کر ان کو اپنی زندگی میں عملاً شامل کر لو. یہ اس طرح تعبیر کرنا
یہ جو کافروں منافقوں کے کہ وہ لوگ گویا اندھے گونگے بہرے ہیں کہ ان آیات کو سننے کے بعد بھی کورے رہ گئے، تو کیا مطلب مسلمان کا یہ حال ہونا چاہیے کہ وہ دھیان سے سنے، ادب سے سنے، بے ادبی نہ کرے اور سن کر سمجھ کر اس پر عمل کرے۔ یہ کس کا حال ہونا چاہیے؟ اونچی کہیے اور اونچی کہیے۔ اب مجھے یہ بتا دو، قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پوچھو اگر تم نہیں جانتے ہو، علم والوں سے پوچھو، اہل ذکر سے، اہل علم سے پوچھو۔ ہم پوچھیں غلط سے، غلط سے پوچھیں، وہ جواب دے غلط اور ہم اس پر عمل کریں تو ہم بھی گناہگار، وہ بھی، تو ہمیں کس سے پوچھنا ہے؟ صحیح سے، صحیح سے پوچھنا ہے۔ آج کل لوگوں نہیں جی وہ فلاں سے پوچھا تھا انہوں نے یہ کہہ دیا، آپ تو کچھ اور کہہ رہے ہیں، بس ہم ان کے کہنے پہ چلیں گے۔ تو اگر اپنی من مانی تو جواب اپنی مرضی کا چاہیے۔ آپ حق اس کو سمجھ رہے ہیں جو آپ کی مرضی کا ہو، اصل حق نہیں سننا چاہ رہے، تو ایسا شخص بچ سکتا، اونچی کہیے۔ ہاں یہ رعایتیں جو ہیر پھیر کرتے ہیں نا لوگ آج کل، وہ فلانے نے کہہ دیا بس ٹھیک ہے، کیوں کہ اس میں ان کی مرضی کی بات آ رہی ہے، بھلے وہ حق نہ ہو، تو حق سمجھنا ہے۔ وہ جو علامہ اقبال نے بھی کہا تھا نا، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ لفظ تو نہیں بدل سکتے، معنی مفہوم بدل دیا۔ اور آج کل بہت سارے لوگ آ گئے، ٹی وی پر تو اکثریت انہی کی آتی ہے، اور انٹرنیٹ کا تو حال ہی کچھ نہیں ہے، غلط غلط باتیں پھیلا رہے ہیں اور لوگ سن کے اس کو اپنی مرضی اس میں چونکہ نظر آ رہی ہے، لہذا چلتا ہے، سب ٹھیک ہے جی۔ کوئی غلط بات کر دے، نہیں جی فلانے نے کہہ دیا، وہ بھی تو ہے نا جانتا ہوگا، تو چونکہ اس میں آپ کو اپنی خواہش پوری ہوتی نظر آ رہی ہے، آپ نے اس کو ٹھیک کر لیا۔ اس طرح بات نہیں ہو۔ اب میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن، کون؟ انگلش والے کزن کہتے ہیں نا، کزن کا لفظ رکھا ہوا نہیں پتہ چلتا لڑکا ہے یا لڑکی ہے، کزن کہہ دیتے ہیں انگلش میں۔ پھوپھی ذات بہن نام ہے زینب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح کر دیا اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید سے۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتی تھی، انہوں نے اس بات کو مناسب نہ سمجھا، اللہ تعالی نے آیت اتار دی، ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لہم الخیرہ۔ کوئی مومن مرد، کوئی عورت، اس کو یہ لائق نہیں کہ اللہ اور اس کا رسول کسی بات میں فیصلہ کر دیں تو وہ اپنی مرضی بیان کریں۔ کیا مطلب؟ اللہ اور اس کے رسول نے فیصلہ کر دیا تو آگے سے اپنی مرضی بیان کی جا سکتی؟ اونچی کہیے، کچھ سمجھ آئی ہے بات؟ اللہ اور اس کا رسول فرما دے، اس کے بعد نہیں مجھے تو یہ نہ، اس کی گنجائش بھی نہیں۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ محبوب تیرے رب کی قسم، کوئی مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک اپنے معاملات میں تجھے اپنا حاکم نہ مانے۔ اور نبی فیصلہ کر دے تو بولنا تو دور کی بات، دل میں بھی تنگی نہ آئے۔ مثلا آپ کے ہاں بڑی کورٹ ہے، سپریم کورٹ کہتے ہیں، اس کا بڑا جج کوئی فیصلہ کر دے، آپ کو پسند نہیں آیا، آپ بولیں گے تو وہ کہیں گے توہین عدالت۔ دل میں آپ کہتے رہیں غلط فیصلہ کیا ہے، ظلم کیا ہے، اسے کوئی نہیں ہوگا، بند کمرے میں بولتے رہیں، لیکن منہ سے بول دیں گے، اس کے سامنے بات پہنچ جائے گی، توہین عدالت لگ جائے گی۔
اگر آپ اکیلے میں بول رہے ہیں کوئی نہیں سن رہا تو نہیں لگے گی، مگر یہاں کیا ہے، دل میں تنگی آئی، ایمان گیا۔ نبی کا فیصلہ ہو جائے تو پھر دل میں بھی تنگی نہیں آنی چاہیے۔ انہوں نے فوراً کہا آپ کا فیصلہ ہے، مجھے دل و جان سے قبول ہے۔ اس کے بعد چوں چرا نہیں۔ میں نے آپ کو ایک بات اور سنائی تھی، ادھر حکم دیکھ لیں ادھر دوسری بات، آزادی کتنی ہے۔ حضرت مغیث اور بریرہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ حضرت مغیث بریرہ کو بہت پسند کرتے تھے، وہ ان کو پسند نہیں کرتی تھی، اس کے لیے روتے تھے، اتنی محبت تھی اس کے لیے، روتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ کو بلایا، یہ مغیث تیرے لیے روتا ہے، کچھ اس کے لیے سوچ، کچھ مہربانی کر دے اس پہ۔ اس نے کہا حضور کیا یہ حکم ہے؟ کیا یہ حکم ہے؟ فرمایا نہیں، حکم نہیں ہے، میں اس کی سفارش کر رہا ہوں۔ اس نے کہا مجھے اس کی ضرورت، حکم ہو جائے تو دل میں تنگی بھی نہ آئے، اور حکم نہیں ہے تو آزادی دیکھیں، اسلام ہے۔ فرمایا یہ حکم نہیں ہے، میں ویسے کہہ رہا ہوں تیرے لیے بہت دیوانہ ہوا روتا۔ اس نے کہا جی مجھے اس کی ضرورت۔ حضور نے یہ نہیں کہا کہ میں کہہ رہا ہوں سفارش کر رہا ہوں، نہیں، حکم نہیں، حکم ہو جائے نبی کے حکم کے بعد پھر مجھے اور آپ کو کوئی اختیار، اور آج نبی کے حکم کے خلاف باتیں کی جائیں، فیصلے کیے جائیں، احکامات دیے جائیں، اور ہم چپ رہیں، کتنے افسوس کی بات ہو، کیونکہ پھر ہمارا ایمان بچتا نہیں۔ ہم لوگ ہو گئے مصلحت کے بندے، اجی وقت گزارو، بس جی موقع ٹپاؤ، وقت گزارو، نہیں۔ ایمان کے حوالے سے ہمیں غیرت مند ہونا چاہیے۔ کوئی رعایت اونچی گئی ہے، ہمارا حال کیا ہے؟ مولانا صاحب دیکھیں نا، یہاں رہنا ہے پھر مشکل ہو جائے گی، تو یہاں کی دو مشکلیں اگر آپ کو باری لگ رہی ہیں تو اگلی مشکلوں کا کیا کریں گے؟ کبھی سوچا؟ ایمان کیا کہتا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کریں، باقی سب ناراض ہوتے ہوں تو ہوتے رہے۔ اور ہمارا یہ ہے کہ نہیں، اللہ ناراض ہوتا ہے تو ہوتا رہے، باقی کو راضی کرو، یہ حال ہو گیا معاذ اللہ۔ کیا حکمران، کیا سیاستدان، کیا ہمارے لیڈر اور کیا پلیڈر، اخبار دیکھ لو، ٹی وی دیکھ لو، دوسری چیزیں دیکھ لو، یہی نظر آ رہا ہے، مذاق اڑا رہے ہیں۔ ان کو خوف خدا اونچی، تو ہم لوگ لغو سے بچیں، زور سے بچیں، آیتیں سنائی جائیں تو مانیں، حکم سنایا جائے تو، مگر ہمارا حال کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا، دن لہو میں کھونا تجھے اور رات بھر سونا تجھے، دن سارا کھیل تماشوں میں، جھوٹ میں، ادھر ادھر گزر گیا، اور رات کو جب تھک گئے تو سو گئے، نہ نماز کا پتہ، نہ حکم کا پتہ، فرائض واجبات کا کچھ نہیں پتہ۔ دن لہو میں کھونا تجھے اور رات بھر سونا تجھے، خوف خدا شرم نبی یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، نہ نبی کی شرم نہ خوف اللہ کا، دنیا میں بدمست، اور سمجھ رہے ہیں کہ نہیں بالکل ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے، تو یہ
کل پڑھا میں نے اس میں جی میلاد النبی کی چھٹی ختم. کیوں جی؟ اس دن میں پروگرام کر کے، اس دن تعلیم نہیں دی جائے گی، اس دن پروگرام کر کے اس دن کی اہمیت واضح کی جائے گی. اور تمہارے ہاں ذرا سا کوئی مسئلہ ہو جائے بچوں کی حفاظت، اس دن جلوس نکلنے ہوتے ہیں، تو تم اس دن بچوں کو اسکول بھیجو گے تو حفاظت کون کرے گا ان کی؟ تم نے یہی دیکھا کہ اس دن کی اہمیت، تو پھر 14 اگست کی بھی چھٹی ختم کر کے نا اس دن بھی اہمیت واضح کرو. 10 محرم کی بھی چھٹی ختم کر کے اس دن بھی اہمیت واضح کرو. صرف عید میلاد النبی کی چھٹی ختم کرنے کا کیا مطلب؟ سوچا کبھی؟ یہ اس طرح چھوٹی چھوٹی باتیں کر کے وہ دیکھیں گے، آگے سے کوئی اگر رد عمل نہیں آئے آہستہ آہستہ وہ صفائی کرتے جائیں گے. سنیو، امتحان ہے یہ. خاموش رہیں گے تو پھر دین بچنا نہیں ہے. حکمرانوں کو ووٹ دیا تھا ملک کے انتظام کو درست کرنے، بگاڑ ختم کرنے کے لیے، دین میں دخل کر دینے کے لیے. ہاں یہ یاد رکھیں. ہم لوگ گناہ گار ضرور ہیں، بے غیرت نہیں ہیں. دین میں دخل دو گے ہم چپ رہنے والے. تم کر کے تو دیکھو چھٹی بند، پھر تمہاری چھٹی ہو جائے گی انشاءاللہ. تم نے اگر ہاں جی اسرائیل کے باشندوں کو آنے کی اجازت، بعد میں کہہ رہے غلطی ہو گئی. وزارت داخلہ کس کے پاس ہے؟ وزیر اعظم کے پاس ہے نا. کیسے ہو گئی؟ اس کو غلطی کہیں گے؟ 10 جگہ سے ہو کے جاتا ہے کاغذ، جان بوجھ کر کیا ہے. شرارتیں بند کر دو. یہود و نصارہ سے دوستی کی نہیں سوچو، اللہ سے دوستی کرو، اس کے رسول سے دوستی کرو. یہ غلط باتوں سے تم کامیاب ہو سکتے. دین میں جس نے دخل دیا وہ بے عزت ہوتا ہے، دنیا میں بھی رسوا ہوتا ہے اور آخرت میں بھی. اگلی آیت بڑی اہم ہے، اس میں 2-3 مسئلے، بیویوں کا مسئلہ اور اولاد کا مسئلہ. آیت صرف پڑھ رہا ہوں، انشاءاللہ تفسیر آئندہ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اور وہ جو عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمارے دے ہماری بیویاں اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک. ہماری بیویوں کو اور ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی اونچی. اور یہاں تو دیکھنے پہ راضی نہیں ہے. میاں بیوی سے تنگ آیا ہوا ہے، بیوی میاں سے تنگ آئی بھی ہے، جس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا. یہ آیت آپ نے سنی، اس پر کچھ بہت ضروری باتیں انشاءاللہ آئندہ کروں گا. گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.